آگے ہے حمزہ، حمزہ، یہ اس کے شروع میں ہا ہے، یہ والی گول، تو اس طرح کی آواز نکالیں گے جیسے ہم نے ہا نکالا ہے، اس کے شروع میں ہا جیسی آواز نکلے گی حمزہ، اور آخر میں بھی زہ، دھمک سی آنی چاہیے چھاتی سے، حمزہ، حمزہ، اور عین جو ہے گلے کے درمیان کا حصہ جہاں سے ہا ادا ہوئی ہے وہاں سے عین، جیسے کوئی آپ کا گلا دبا رہا ہے تو گلا دبانے کے ساتھ آپ کی ایسے کر کے آواز آتی ہے، تو اس طرح آواز نکالنی ہے، عین، عین، گلے کے درمیان والا حصہ دبائیں تھوڑا سا اور بولے عین، گلے کے درمیانے حصے کے زور پڑنا چاہیے، عین، حمزہ، عین، تا، قو، زبان کا حصہ نوٹ کرتے ہوئے کہاں اگلا حصہ اور پچھلا حصہ کہاں لگانا ہے، قو، اسے بھی اسی طرح، کاف، اس کا بھی اسی طرح، قوف، اسی طرح، ہا، ہا، حمزہ، عین۔ کے ترجمے کے اندر ہم نے سورہ فاتحہ کے نام جو ہیں وہ 6 نام پڑھ لیے ہیں، 6 نام پڑھ لیے ہیں، اور اس کے اندر یہ بھی پڑھ لیا ہے کہ اس کے ساتھ دم کیا جائے تو بندے کو شفا مل جاتی ہے، اگر اجرت لی جائے تو وہ اجرت بھی حلال ہے، کوئی حرج نہیں ہے، 30 بکریاں اور 100 بکریاں تک جو ہے وہ اجرت لی گئی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ جس چیز کا حق ہے اجرت لینے کا وہ قرآن ہے، قرآن کے ساتھ تم سب سے زیادہ اجرت لے سکتے ہو، کہ اس کو شفا تو ہے، قرآن جو ہے وہ شفا ہے، سورہ فاتحہ شفا ہے، اب اس کو پڑھنے کے ساتھ شفا ہے، اس کو گلے کے اندر لٹکانے کے ساتھ، بازو کے ساتھ لٹکانے کے ساتھ شفا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ یعنی تعویذ لٹکایا اس نے تحقیق شرک کیا، تمیمہ تعویذ لٹکانے سے جو ہے وہ شرک ہوتا ہے۔ قرآن باندھنے کے ساتھ گھر کے اندر جو ہے وہ ایک ورق کو لٹکا کے کلوں کے ساتھ لیمینیشن کرا کے بندہ لگا دے دیوار کے ساتھ، اس کے ساتھ شفا نہیں ہونے، شفا پڑھنے کے ساتھ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، باندھی نہیں جائے، اوپر لٹکا، ایسا نہیں ہے کہ اس سے یہ فائدہ ہوگا، جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے جنات جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، رزق جو ہے اللہ کی برکات جو ہے وہ نازل ہوتی ہیں، رحمتیں تو پڑھنے کے ساتھ ہے۔ کوئی ایک اب اندازہ لگا لیں، ایک پیناڈول کا پتہ ہے گولی کا، یا شہد کے اندر شفا ہے، شہد کی بوتل جو ہے بندہ گلے کے اندر لٹکا لے اور لوگ کہیں گے کہ یہ بڑا بیوقوف ہے، شہد پینے کے لیے ہوتا ہے، اس نے لٹکا لیا ہے بوتل کو، میں جو ہے اس سے شفا ہوگی، پیناڈول کا پتہ جو ہے اس کو گلے کے اندر باندھوں گا، میری پیٹ درد ٹھیک ہو جائے گی، بخار ٹھیک ہو جائے گا، سر درد ٹھیک ہو جائے گی، ناک کان آنکھ جو ہے، ڈاکٹر حضرات کہیں گے یہ بیوقوف بندہ ہے، بھائی پیناڈول کھاؤ، پیناڈول کھاؤ گے پھر شفا ملے گی۔ تو اسی طرح قرآن پڑھیں گے پھر شفا ملیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی یہ قرآن ہوا کرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوا کرتے تھے، لوگ بھی بیمار ہوتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو لکھ کر نہیں دیا کہ یہ باندھ لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا ہی حکم دیا۔ تو قرآن پڑھیں، باندھنے کے بالکل غلط ہے، باندھنا نہیں چاہیے، قرآن کو پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، یہ نہ ہو کہ باندھ لیا، تعویذ بنا لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد اشرک، تحقیق اس نے شرک کیا۔ اب جو آگے ہے پڑھیں گے کہ سورہ فاتحہ کے جو نام السبع المثانی اور القرآن العظیم، عربی بول چال کا سبق ہے، تو یہاں پہ ہم کسی کو اگر کہنا ہو مرد کو ترجمہ کریں تو ہم بولیں گے ترجم، بولیں گے ترجم مطلب ترجمہ کر، تو الی اللغۃ العربیتی، عربی زبان میں، عربیہ مطلب عربی، لغت مطلب زبان، الی طرف تک یا میں، ترجم الی اللغۃ العربیہ، عربی زبان میں ترجمہ کرے۔ اگر عورت کو کہنا ہو کہ ترجمہ کریں عربی زبان میں تو صرف آخر میں میم کے بعد آپ نے یا لگا دینی، چھوٹی یا اس طرح کی، تو پڑھنے میں تو ترجمی بن جائے گا کہ ترجمہ کریں عربی زبان میں۔ اس کے آپ نے عربی بنانی، گھڑی مونس ہوتی ہے، اس کے شروع میں حاضہ لگنا ہے یا حاضی ہی لگنا ہے، یہ ایک ترجمہ، ٹھیک ہے، تو آپ نے گھڑی کا نام لکھ کے بس پورا ہو جانا، حاضی ساعتن، اس طرح۔ باقی یہ میز ہے، اس کی آپ پچھلے سبقوں کے اندر دیکھ لیں، یہ مسجد ہے، یہ گھر ہے، ان کے آپ نے ساری عربی بنانی ہے، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ نے خود کرنا ہے۔
تو سوال ہے کہ توحید ربوبیت کیا ہے؟ توحید کی قسمیں ہیں نا باب، تو اس کے اندر توحید کی اب قسمیں چلیں گی۔ توحید کی قسمیں 3 ہیں اور 4 بھی کہی جا سکتی ہیں۔ پہلی قسم جو ہے توحید ربوبیت، دوسری قسم ہے توحید الوہیت، تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات۔ توحید اسماء و صفات 3 قسمیں۔ توحید ربوبیت نکلا ہے رب سے، ربوبیت رب سے، تو رب کا ترجمہ ہم نے پڑھا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے۔ رب مطلب پالنے والا ہے، جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کو۔ توحید ربوبیت مطلب رب کو ایک ماننا، رب ہونے میں اللہ کو ایک مانا، یہ ربوبیت ہے۔ جو اللہ کو ایک مانتا ہے رب ہونے میں، پالنے میں، پیدا کرنے میں، اس کا ایمان ہے توحید ربوبیت پر۔ آگے ہے الوہیت، توحید الوہیت، یہ لا الہ الا اللہ، جو لا کے بعد الہ نا، الہ کوئی معبود نہیں ہے، الہ یہ الوہیت اس سے نکلا ہے، یعنی معبود۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہی معبود ماننا کہ ایک ہی معبود ہے جس کی عبادت کرنی، جس کے لیے نظر ماننی، جس کے لیے قربانی کرنی، کسی بھی طرح کی عبادت ہو صرف ایک اللہ کو ماننا ہو، تو وہ بندہ توحید الوہیت پر قائم ہے، یعنی اللہ کو ایک معبود مانتا ہے۔ توحید اسماء و صفات جو ہے یہ اللہ کے جو نام ہے کسی اور کے لیے نہیں، اللہ کے جو صفات ہے کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ جو صفات، جو خوبیاں اللہ کے اندر ہیں وہ کسی اور کے اندر نہیں ہیں۔ یہ جو ہم کسی کا نام رکھ لیتے ہیں کہ یہ تمہارا نام رحمان ہے، رحمان رحمان کہتے رہتے ہیں، رحمان تو اللہ ہے، تو ہم عبد الرحمن کہیں، نام جو اللہ تعالیٰ کے ہیں اسماء و صفات وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہونے چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ جب اللہ کا نام کسی کے ساتھ لگانا تو شروع میں عبد لگائیں، اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ، رؤوف کا بندہ۔ تو صفات جو اللہ کی خوبیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کو نیند کیا اونگ تک نہیں آتی، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بیماریاں دور کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مشکلیں دور کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ غیب جاننے والا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے اندر ہی صفات ہیں، کسی اور کے اندر مانیں گے تو بندہ توحید سے باہر ہے۔ توحید کی قسمیں توحید ربوبیت، الوہیت، توحید اسماء و صفات، یہ توحید کی قسم۔